قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون صدق الله العظيم وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ وہ میں نے اور اذا میں نے جب قیلا کہا جاتا ہے لہم واسطے ان کو اتبعوا پیروی کرو پیچھے چلو ما وہ چیز انزلہ اتاری قالو کہتے ہیں بل نہیں نتبعو ہم پیروی کرتے ہیں ہم پیچھے چلتے ہیں ما اس چیز کے الفینا ہم نے پایا الفینا ہم نے پایا علیہ علا میں نے پر یہ ضمیر اس پر آباءنا اپنے آبا و اجداد آوا لو آوا کیا لو اگر کانا ہوں آباؤہم ان کے باپ لا میں نے نہیں یاکلون عقل یاکلو کا معنی ہے سمجھنا لا یاکلون نہ سمجھتے ہوں شیئن کچھ بھی ولا اور نہ یہتدون راہ پانے والے ہوں وَمَثَلُ الَّذِينَ وہ میں نے اور مثل جیسا کہ الذین وہ لوگ کافر ہیں کا مثل جیسا کہ مثل الذی اس شخص کے ینعقو جو بلاتا ہو بما اس چیز کے ساتھ لا یسمعو جو نہ سنتے ہوں لا میں نے نہیں یسمعو کا معنی سنتے الا مگر دعاء بولانا و نداء پکار سمن بہرے ہیں بکمن گونگے ہیں عمیون اندھے ہیں فہم بس وہ لا یاکلون نہیں سمجھ رکھتے جی دیکھیے من وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا جب کہا جاتا ہے ان کو کہ پیروی کرو چلو اس چیز کے پیچھے جو اللہ نے نازل کی ہے قالو کہتے ہیں نہیں بل نتبع ما الفینا علیہ آبانا ہم تو پیروی کرنے والے ہیں اپنے آبا و اجداد کی اولو کان آباؤہم فرمایا کیا اگر ان کے آبا و اجداد بھی ہوں لا یاکلون شیئن کچھ بھی نہ جانتے ہوں ولا یہتدون اور نہ وہ ہدایت پر ہوں وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا اور ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کیا کَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ مثل اس شخص کے جو ہانک رہا ہو بلا رہا ہو اس چیز کو لا یسمعو جو نہ سنتی ہو الا دعان مگر آواز وندان پکارنا سمم بکمن عمیون بہرے ہیں گونگے ہیں اندھے ہیں فہم لا یاکلون اور یہ لوگ عقل رکھنے والے نہیں ہیں اچھا یہ تحریمات غیر اللہ کا کل جو مسئلہ بیان ہوا اسی کا ایک حصہ ہے اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جب ان کو کہا گیا کہ اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو حلال سمجھو اور اللہ کی حرام کی ہوئی چیز کو حرام سمجھو اور جو غیر اللہ جس چیز کو حلال کر رہے ہیں وہ تمہارے لیے حلال نہیں اور جس چیز کو وہ حرام کر رہے ہیں ان کے حرام کرنے سے وہ چیز حرام نہیں ہوتی جب ان کو قرآن مجید کی آیات پڑھ کر سنائی جائیں تو آگے سے وہ پتہ ہے کیا کہتے ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہمارے بزرگان دین ہمارے بزرگ جو کرتے رہے ہیں کیا وہ غلط کرتے رہے ان کو سمجھ نہیں آئی تمہیں سمجھ آ گئی یعنی بزرگوں کی بات آگے آ گئی قرآن کی بات پیچھے چلی نبی کی بات پیچھے چلی گئی اور بزرگوں کی بات آگے آگے اللہ کریم فرماتے ہیں اولو کان آباؤہم
اوے جو تمہارے آباء و اجداد عقل بھی نہیں رکھتے، ہدایت پر بھی نہیں ہیں، ان کی تم پیروی کرو گے؟ گویا کہ اشارہ یہ دے دیا کہ جن کے اندر عقل نہ ہو، جن کے اندر ہدایت نہ ہو، ان کے پیچھے چلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، جن کو اللہ نے عقل دیا ہے، جن کو اللہ نے علم دیا ہے، ان کی پیروی کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پوچھو جا کر ان سے جو علم والے ہیں، اگر تم نہیں جانتے مسئلے کو تو پھر جا کر ان سے تحقیق۔ یہ موضوع الگ ہے، انشاءاللہ اپنے مقام پہ بیان کروں گا۔ اللہ اس کی مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، ان کافروں کی مثال کیا ہے؟ جیسا کہ کوئی ایک بندہ ہو، جانور چلانے والا ہو، چرواہا ہو، تو وہ جانوروں کو ہانک رہا ہو، بلا رہا ہو۔ اب وہ بلا تو رہا ہے لیکن جانور اس کی بات کو سمجھتے نہیں۔ ہاں، اتنا ضرور ہے کہ وہ سن تو رہے ہیں کہ کوئی آواز ہے، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ کیا بولا جا رہا ہے اور کیا۔ فرمائے ان کافروں کی مثال بھی یوں، میرے پیغمبر آپ ان کو بتا تو رہے ہیں، ان کافروں کی مثال جانوروں کی سی ہے۔ آپ ان کے سامنے بول رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، لیکن ان کو ٹس سے مس نہیں ہے۔ گویا کہ قرآن کے آگے بندہ اپنی مرضی چلاتا رہے اور قرآن کی پرواہ نہ کرے تو فرمایا اس کی مثال ان جانوروں کی سی ہے کہ جن کے سامنے بین بجاتے رہو، ان کو کیا پتہ ہے کہ بین کیا ہے؟ ان کے سامنے بولتے اور چیختے چلاتے رہو، ان کو کیا پتہ ہے کہ کیا بول رہے ہو اور کیا چیخ رہے اور چلا رہے ہو۔ اور آگے فرمایا صم بکم عمی فہم لا یعقلون، ان کی مثال اللہ کریم فرماتے ہیں یہ بہرے ہیں، سن نہیں سکتے، گونگے ہیں، بول نہیں سکتے، اندھے ہیں، دیکھ نہیں سکتے۔ کیوں بھائی؟ کان بھی ٹھیک ہے، زبان بھی ٹھیک ہے، آنکھیں بھی ٹھیک ہے۔ اللہ نے کیوں یہ کہا؟ اللہ فرماتے ہیں جو حق سے دور ہو جائے، جس کے کانوں کے اندر حق کی آواز نہ آتی ہو تو وہ بہرے ہیں۔ جن کے کانوں کے اندر حق کی آواز نہ آتی ہو، اور جو بندے اپنے کانوں میں حق کی آواز سننا نہ چاہتے ہوں تو وہ گویا کہ کیا ہے جی؟ بہرے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ اور جو حق نہیں بولنا چاہتے، اللہ فرماتے ہیں یہ گونگے ہیں، بے شک زبان رکھی ہوئی ہے۔ جانوروں کی بھی زبان تو ہے، بول تو وہ بھی رہے ہیں، لیکن وہ حق بول سکتے، سمجھا ہی نہیں سکتے کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا۔ اور اسی طرح فرمایا آنکھیں ان کی بھی ہیں، لیکن ان کو نہیں پتا کہ ادھر صحیح ہے اور ادھر غلط ہے، یہ ٹھیک ہے وہ غلط ہے، کیا کرنا ہے کیا۔ فرمایا آنکھیں تو ہیں۔ جس بندے نے اللہ کا قرآن نہیں دیکھنا نصیب ہوتا، جس بندے کو نبی کا فرمان دیکھنا نصیب نہیں ہوتا، تو فرمایا اس کی آنکھیں ہونے کے باوجود وہ کیا ہے جی؟ اندھا ہے۔ تو اس کی مثال میں ایک تھوڑی سی دیکھتا ہوں۔ سورۃ مائدہ کھولیے، 113 صفحہ، 113 صفحہ۔ رکوع درمیان میں آ رہا ہے، 2 لائنیں چھوڑ دیجئے، تیسری لائن کے اوپر آ جائیے، ما جعل اللہ من بحیرۃ، مل گیا جی؟ چوتھی لائن کے اوپر ملا جی؟ دیکھیے فرمایا ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام، اللہ نے نہیں بنایا کوئی بحیرہ اور نہ کوئی صائبہ اور نہ وسیلہ اور نہ حام، اللہ نے نہیں بنایا۔ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ، بتاتا ہوں بحیرہ کیا ہے۔ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، لیکن وہ لوگ جو منکر ہیں، يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں۔ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، ان کے اندر اکثریت لوگوں کی ہے جو عقل نہیں رکھتے۔ اچھا بحیرہ سمجھیے جی، بحیرہ کس کو کہتے ہیں؟ بحیرہ وہ اونٹنی جس کو مشرکین بتوں کی خاطر چھوڑ دیتے، کیا جی؟ وہ اونٹنی جس اونٹنی کو بتوں کی خاطر چھوڑ دیا جائے اور اس کا دودھ تک استعمال نہ کیا جائے، دودھ ضائع ہوتا ہے تو ہوتا رہے لیکن استعمال نہیں کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ بحیرہ۔ اور یہ وہ بتوں کے لیے چھوڑتے تھے۔ آج یہی کام مسلمان نام کلمہ گو مسلمانوں نے یہ غیر اللہ کے لیے کرنا شروع کر دیا۔ آج ہم نے بھی وہی کام کیے، گائے فلاں جانور
جی چھوڑو ان کے نام کا چھوڑ دیا. نا 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 نا، اس کا دودھ بھی دونے کی اجازت. اگر دودھ کو ہاتھ ڈالا نا تو یہ بزرگ تیرے گھر کا ستیہ ناش کر دے. کیا یہ اسی کام کے لیے بیٹھے؟ اچھا آگے چلیے. صائبہ کس کو کہتے ہیں؟ صائبہ وہ جانور جو بتوں کی خاطر چھوڑ دیا جائے اور اس کے اوپر بوجھ وغیرہ نہ لاتا جائے، اس کے اوپر سواری نہ کی جائے. اس کی مثال ہے گھوڑے کی. وہ تھے نا آج گھوڑے کو اس کے اوپر سواری نہ یہ ذوالجناح ہے، اس کے اوپر سواری کرنے کی اجازت، اس کے اوپر کوئی سامان لادنا. اللہ نے حالانکہ جانور تو اس کام کے لیے بنائے، لیکن کیا کہتے ہیں یہ جی ان کے نام کے، ان کے اوپر سواری کرنے کی بھی اجازت. اچھا جی آگے چلیے. وسیلہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ وہ اونٹنی جو دو مادہ جنے. کیا؟ وہ اونٹنی جو یکے بعد دیگرے دو مادہ جنے اور ان کے درمیان نر بچہ نہ پیدا ہو. سمجھ آئی کہ نہیں؟ وہ جانور جو مادہ دو بچے جن دے، ایک دفعہ بچہ دیا تو مادہ دیا، دوسری دفعہ بھی بچہ دیا تو مادہ دیا، ان دونوں کے درمیان نر نہیں. لیکن اس اونٹنی کو ان بتوں کی خاطر چھوڑ دیا جائے. کیا کرتے ہیں جی؟ وہ راضی ہو جاتے ہیں. ان کے نام کے یہ جانور چھوڑے ہوئے ہیں تو یہ کیا ہو جائیں گے؟ راضی ہو جائیں گے. ہمارے لیے جی ان کا استعمال کرنا حرام ہے. یہ مشرکین کا عقیدہ تھا. اچھا اس کے بعد ہے حام کس کو بولتے ہیں؟ حام یہ ہے کہ جس اونٹنی کی پشت سے 10 بچے پیدا ہو چکے. کتنے جی؟ 10. او جی اب تو یہ 10 بچے دے چکی ہے، اب یہ جی بزرگوں کے نام پہ چھوڑ دو. یہ ہمارے لیے حلال ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے یہ حکم نہیں کیا. اور پھر آگے سے کہتے تھے اللہ نے کہا ان بزرگوں کے نام کا یہ چھوڑ دو، تو اس لیے ہم نے چھوڑا ہوا ہے. اللہ فرماتے ہیں میں نے یہ حکم نہیں کیا. یہ ہے تحریمات غیر اللہ. یہ کیا ہے؟ تحریمات غیر اللہ نے حرام کی ہوئی یہ چیزیں. اللہ فرماتے ہیں تمہارے لیے یہ حلال ہے، حرام. اپنی یہ باتیں اٹھاؤ اور یہ جانور تمہارے لیے حلال ہے اور ان جانوروں کو کیا کرو جی؟ استعمال کرو. اچھا آگے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان کو کہا جاتا ہے تعالوا آ جاؤ اِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی یعنی قرآن کی طرف، وَإِلَى الرَّسُولِ، رسول کی طرف، قالوا کہتے ہیں حسبنا ما وجدنا علیہ آبانا، بس کافی ہے کہ ہمارے آباء و اجداد کا طریقہ ساڈے پیو دادے کرتے سن، سانو وہی کام چنگا ہے. وہ 11ویں دیندے ہن تے اسی بھی 11ویں دینیاں، سانو کوئی لوڑ نہیں. کی ہے تے کی؟ میں نے کتنے لوگوں سے پوچھا ہے یہ کیوں دیتے ہو؟ کیا وہ جی پتہ نہیں، بس ہمارے بزرگ کرتے تھے نا تو وہی ہمیں سلسلہ ملا ہوا ہے، ہم تو ان کے طریقے کو دیکھ کر کر رہے ہیں. اولو کان آباؤہم، یہاں بھی یہی کہا اولو کان آباؤہم، اگرچہ ان کے آباء و اجداد لا یعلمون، جانتے بھی کچھ بھی نہ ہوں، ولا یہتدون، اور وہ ہدایت پر بھی نہ ہوں. تو واپس آؤ سبق پہ. تو گویا کہ اللہ نے آج کے سبق کے اندر کیا بات سمجھائی کہ جب ان کو کہا جائے کہ قرآن کی بات مان لو، اللہ کے پیغمبر کی بات مان لو، اور یہ تحریمات غیر اللہ جو ہیں تمہارے لیے حلال ہیں، ان کو استعمال کرو، تو کہتے ہیں نا 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 نا، یہ تو بھائی ہمارے بزرگوں نے بتایا ہے، ان کو استعمال کرنے کی اجازت نہ. اور فرمایا جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں ان چیزوں کو یہ کہتے ہیں حلال. وہ آگے ان کا ذکر آئے گا. اللہ کریم فرماتے ہیں اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا، اگرچہ ان کے آباء و اجداد کچھ بھی نہ جانتے ہوں، فرمایا یہ ان کے طریقے پہ چلے ہوئے ہیں. ہاں ان کے آباء و اجداد کچھ جانتے ہوتے تو پھر ان کی بات مانتے، ان کے پیچھے چلتے تو پھر کوئی بات ہوتی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق کو سمجھنے کی، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب.